بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی زندگی خوبصورت بنانے اور زندگی کیسے خراب نہ ہو اس سے بچ کر اپنی زندگی کو بہترین اور سکون والی کیسے بنے، اس کے لیے اللہ نے احکام اس دنیا کے اندر اتارے۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اللہ کو مان لیا، محمد الرسول اللہ کو مان لیا، ان پر اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ بہت سارے احکام میں سے اللہ رب العزت نے ایک حکم نماز کا عطا فرمایا ہے۔ یوں اندازہ لگایا جائے، حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخر۔ اس حدیث شریف میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک ایمان ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل ہم پر فرض ہیں، یعنی ایک پل ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو نہ مانیں۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ میرا اللہ میرے لیے ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کا یقین اور اس کی مضبوطی اپنے دل میں بٹھانا، یہ کسی بھی وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز تو ہمیشہ فرض ہے، اور الحمدللہ اس پر ہم قائم اور دائم ہیں، اللہ اس پر ہم کو قائم رکھے۔ دوسری چیز جو ہے اقام الصلاۃ، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا۔ زکوٰۃ سال بھر میں ہے، وہ بھی کنڈیشن رکھی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچے، اس آدمی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ اور اس کے علاوہ روزے پورے 12 مہینے کے اندر صرف ایک مہینہ اللہ نے فرض کیا، اور اس میں بھی کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو تو آگے پیچھے کرنے کا حکم۔ حج جو ہے پوری زندگی میں اللہ نے ایک مرتبہ رکھا ہے، اور وہ بھی کنڈیشن میں رکھا ہے۔ لیکن نماز میں اللہ نے کنڈیشن ختم کر دی ہے۔ اللہ نے نماز میں کنڈیشن نہیں رکھی۔ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو ہے لیٹ کر پڑھے۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھے۔ اشارے سے نہیں پڑھ سکتا ہے تب بھی نماز کا حکم ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی حکم آیا کہ ابھی اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، بعد میں قضا کر لے، نماز معاف تو نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کو جو اللہ نے آیتیں بتائی ہیں، ان احکام کو آپ لوگوں کو پڑھ کر بتائیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ کیوں نماز کو قائم کرنا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں کی ترکیبیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں برائیاں ختم ہو جائے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا ہے کہ برائی عام ہو جائے۔ اللہ نے اس کا بہترین حل بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے روکے گی، لیکن ایک چیز ہے کہ نماز نماز ہو، نماز جاندار ہو، نماز کے اندر پاور ہو، روحانیت ہو۔
تب جا کر وہ ہمیں برائیوں سے روکے گی، جھوٹ بولنے سے روکے گی، والدین کے حقوق ادا کرنے دے گی۔ یہی وہ نماز ہے جو ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا کرے گی۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز سوچئے، اللہ رب العزت نے جو ہے بہت سارے احکام جو اتارے سب زمین پر اتارے، جتنے بھی احکام اتارے، زکوٰۃ لے لو، روزہ لے لو، اس کے علاوہ جتنے بھی حکم، پردے کا حکم ہے اور بہت سارے جتنے بھی حقوق حکم بتائے گئے، سب اللہ نے جو ہے وحی کے ذریعے سے اس زمین پر اتارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر اتارے۔ لیکن جب نماز جیسی اہمیت کی باری آتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا، ملاقات کے لیے بلایا، اور کتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کیا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، یوں اللہ اور یہ محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں بلا کر جو سب سے بہترین تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ آپ دنیا میں ایک چیز بتائیے، ایک آدمی جس کو ہمیں بڑی قدر ہو، بڑی عزت سے دیکھتے ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ مثال کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس سے نکالے اور کہیں کہ دیکھو یہ سونے کی گھڑی ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں دیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی لے لی اس کو یوں کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا، تو جو دینے والا ہے وہ سمجھے گا کہ میں اس سے اتنی محبت کر رہا ہوں اور میں محبت میں اس کو سب سے قیمتی چیز دے رہا ہوں کہ یہ لو گھڑی جو سونے کی ہے اور بہت قیمتی ہیں، عجائب میں سے ہیں، اس کے باوجود اس کی وقعت عزت سامنے والے کو نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اس کا محبوب انبیاءوں کا سب کا نبی اور امام الانبیاء ہے، اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کر کے 15ویں پارے کے اندر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ پورا بلا رہا ہے، پورا معراج کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا کہ ایسی چیز جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ اتنی حیثیت کی کم نہیں ہے، اس کو میں آسمان پر بلا کر دیتا ہوں۔ اور دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے تو جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو گفٹ ہوتا ہے اور اپنی محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں کہ یہ نماز کا تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اگر جس کو دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے مرتے وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انتقال فرما رہے، دنیا سے چلے جانے والے ہیں، اس موقع پر بھی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اتنی اہمیت کے حامل ہو، اس کے باوجود اگر ہم امت جو ہے اس نماز کو چھوڑے تو آپ بتاؤ کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہے نہیں تو کیا ہے؟ اس مسجد کو آباد نہ کر کے پھر اپنے محلے کے اندر، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں برائیاں کو جنم نہ دیتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں؟ پھر والدین کے خلاف بچے جو ہیں نہ بولے تو کیا کریں؟ والدین کو گالی نہ دیں، پھر والدین کو مارے نہیں، پھر جو ہیں میاں بیوی میں آپس میں محبت نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہو، پھر ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شیطان ہے، نفس ہے۔ اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے میں بچاؤں گا۔ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور جو ہیں ہم نماز نہ پڑھ کے پھر ہمیں جادو لگتا ہے، پھر ہمیں سحر لگتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ باہر کا ہو گیا ہے۔ نماز پڑھو۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے روزی میں برکت ہی نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے نماز کا وقت ہے اپنے کام پر لگا ہوا ہے، یا پھر ایک آدمی دنیا کا وہ ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا لیکن ویل سیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ مول صاحب پیسہ تو برابر کماتا چھو پر ایما برکت اتنی ملے، کہاں جائے ایک خبر اتنی پڑے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسا تعویذ دو، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ۔ سب سے بہترین وظیفہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ نماز ہے، اور نماز کے ذریعے سے برائی ختم ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے آپس میں محبت ہوتی۔ صفیں سیدھی کرو، آپس میں دلوں میں محبت ہوگی۔ محبت کے لیے، ایکتا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا، کوئی فرق نہیں، یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو
غریب ہو, کالا ہو, گورا ہو, موٹا ہو, پتلا ہو, سب سیم ہے. بادشاہ ہو یا فقیر ہو, سب کی برابری ہے. اللہ نے کہا میرے دربار میں کوئی چھوٹا نہیں بڑا نہیں, جو اللہ کی بندگی کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, وہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ہیں کہ برائیاں ختم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں, روزی میں برکت چاہتے ہیں, دلوں کا سکون چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں زندگی خوشگوار بن جائیں. اور کیسے ہو؟ سکون جو ہے کہیں خریدا نہیں جا سکتا ہے. کہیں دیکھا ہے کہ دکانوں پر اور جو ہے کہیں آن لائن ملتا ہو یہ سکون ملتا نہیں ہے. نہ مال سے ملتا ہے, نہ دولت سے ملتا ہے, نہ اور کسی چیز سے ملتا ہے. یہ سکون جو ہے دنیاوی اسباب میں سے نہیں ہے, یہ اللہ نے اپنے اطاعت میں رکھا ہوا ہے, نبی کی اطاعت میں رکھا ہوا. اور اسی کو چھوڑ کر بیٹھے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, سن بھی ہے لیکن وہ میں سن بھول گیا کہ کس سن کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے باہر کے ملک میں بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی, تو وہ فرمانے لگے کہ جو ہے آپ ایک بات سن لو کہ جس وقت میں آپ کی قوم یعنی مسلمان جیسے جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, فجر میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لینا مسلمانوں کی ترقی شروع ہو گئی. اب مسلمان عروج پر جائے گا, اب مسلمان حاکم بنے گا, اب مسلمان جھکے گا نہیں, مسلمانوں کا ولولہ ہوگا, دبدبا ہوگا, حکمرانی ہوگی. اور یہی چیز چھوٹی, اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر جو ہے مسجدیں جہاں آباد نہ ہو, جہاں اللہ کی نماز چھٹی ہو, محبوب کو تحفہ دیا گیا ہو, اسے لات مار کر عمل کے ذریعے ہم یہ بتاتے ہو, ہم سب کی یہی کہانی ہے. تو پھر آپ خود بتاؤ کہ اس کے ذریعے سے کیا سکون مل سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو, لاکھ روپے میرے پاس ہو لیکن میری کنڈیشن ہے کہ مجھے وہ پیسے میں اپنے پیسے نہیں کھا سکتا. یہ پیسہ ہے, یہ سمجھو کہ لاکھ روپے کا نوٹ ہے تو میں اس کو کھا نہیں سکتا ہوں. ہزاروں روپے, ایک فقیر آدمی ہے اس کے پاس کہیں پڑی ہوئی باسی روٹی ہے لیکن جو ہے وہ باسی روٹی کھا سکتا ہے, اور یہ پیسے جو ہیں یہ کھا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس کی کنڈیشن بیمار ہے, خراب ہے, حلال کے پیسے نہیں ہیں, حرام کے ہیں, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے, زیادہ کھا نہیں سکتا, پریشانی میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ہے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں, نمازیں چھوٹتی ہیں, پھر اللہ حالات میں ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ نے جو ہے اتنا ہی نہیں کہا, اس کے بعد سورہ طہ کے اندر 132ویں آیت اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اتنا نہیں, اپنے گھر والوں کو حکم کرو, اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ, اپنی بیوی کو سمجھاؤ, اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اپنے گھر والوں کو حکم کرو, بتاؤ, نماز پڑھو. اور جب یہ کہیں گے نا تو کہ تمہارا وہ ٹھکانہ سے تو ہوتے پڑھوا جاؤ. اس لیے اللہ بھی سمجھتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم جب حکم کریں گے تو ریٹرن جواب آئے گا. بیوی تو بولتی ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تو ہمارا لباس ہے, اندر کے سب راز جانتی ہیں, پتہ ہے اس کو کہ کتنے پانی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, خود کے ٹھکانے ہیں نہیں, مجھے کہنے آ گئے. تو یہ چیز جب دعوت دیں گے تو دعوت ریٹرن میں ملے گی, اپنے دل کو ٹھیس پہنچے گی, اور یہ ٹوٹا ہوا دل پھر اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کرے گا. یہ نماز میں جو ہے پھر ہمیں رونا سکھاوے گا کہ جب میں عمل نہیں کرتا ہوں پہلے میں عمل کرنے والا بن جاؤں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو کرو. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا نسألوک رزقا, میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا. اس لیے 12ویں پارے کے اندر ہے اللہ نے کہا روزی مقدر ہے, روزی جو ہے وہ مقدر ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها, اللہ نے فکس کر کے رکھا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی جس کی روزی لکھی ہوئی ہے ایک دانہ اور ایک پانی کا قطرہ, جب تک اس کا لکھا ہوا ہے اس کو موت نہیں آ سکتی. اور اسی طرح روزی اس کے پیچھے بھاگتی ہے جیسے موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ہر دن ہمارے پیچھے موت بھاگتی ہے کہ اس کا وقت متعین آ گیا, لیکن اس کا روزی دانا کھانا سب لکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اس کو موت نہیں ہے. جب کھا لے گا, پہن لے گا, جو متعین ہے وہ کر لے گا, اس کے بعد اس کو موت آئے. اس لیے اللہ کہتا ہے روزی کے پھاپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے روزی متعین کی ہے. اور رزق جو ہے زمین سے نہیں ملتا ہے,
ایک دکان ہے جو سمجھو کہ دوا کی دکان ہے، دوسری طرف بھی دوا کی دکان ہے، ایک کی گاہک کسٹمر زیادہ آ رہے دوسرے کے نہیں آ رہے، کیا فرق ہے؟ اللہ روزی دے رہا ہے اور روزی آسمان سے اترتی ہے، روزی اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو ہے اللہ نے یہ حکم بھی دیا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے، اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ؟ نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور دنیا تو بنے گی ہی بنے گی، آخرت بھی بہترین ہے، اور یہی اصل ہے کہ آخرت ہماری بہترین بن جاوے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد بصلاتی الى آخر، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور اس نماز کو جو ہے قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دیکھو کیسے پتا چلے گا، بہت سی مرتبہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو سوال ہوتا ہے، ہم جو ہے ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے ہم اگر اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاوے تو کیسے پتا چلے گا؟ حدیث شریف میں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، دیکھ ایک تو کوئی چہرہ حلیہ ہی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پتا چلے، اس کے بعد کہتے ہیں مول صاحب ہم بھی تھی جائیں نا تو سلام بھی نہیں کرے کہ وہ مول صاحب چھے عالم بنےلا کیا مدرسہ دی فارغ تھے، ارے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ مسلمان ہیں، پھر کیسے سلام دعا آپ کو ہو جاوے گی؟ آپ سلام کر دے سامنے سے کہ میں مسلمان ہوں، اپنا سرٹیفکیٹ بتائے کہ میں مسلمان ہوں، سلام کر کے بتائیے۔ تو حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے مسلمان ہو، اس کے لیے یہ بین فرق ہے، وضاحت کے ساتھ یہ فرق ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو واقعتاً مسلمان ہے، اور جو نماز نہ پڑھنے والا ہو اس کو کہاں شمار کیا گیا؟ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، کہ ہو سکتا ہے ایک نمازی ہو اور ایک کافر ہو، یہ دونوں ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مسلمان کی پہچان نماز بتائی گئی ہے۔ آپ خود بتائیے، مسجدوں پر جو ہے، مسجدوں کی نہ آباد کرنے کی وجہ سے دنیا کا ایک نیچر کا قانون ہے، جو چیز آباد نہیں رہتی ہیں پھر وہ کھنڈر بن جاتی ہیں۔ اللہ کا گھر جب آباد نہیں رہے گا، لوگ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں گے اور مسجدیں آباد نہیں کریں گے، اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ پھر مسجدوں پر حملے، بلڈوزر چل رہے ہیں، پھر اذانوں پر حملے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہماری مسجد پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری اذانوں کو ختم کیا جاتا ہے، پھر فتوی بازی، پھر یہ وہ۔ اس سے پہلے کہ جو ہے یہ چیزیں ہو، جو چیزیں آباد ہوتی ہیں وہاں کوئی انگلی نہیں کرتا ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، لوگ جو ہے نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ مسلمان کی پہچان نماز ہے، اور کافر اور مسلمان کے درمیان بین فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان نمازی ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو قائم کرے، قیامت کے دن اللہ اس کو ایک نور دے گا اور روشنی دے گا، جس کی وجہ سے اسے اور نجات بھی ملے گی۔ اور جو شخص نماز چھوڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 بڑے کافروں کا تذکرہ کیا کہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ یعنی وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اب جیسے کہہ دیا جاوے کہ بھائی جو ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں یا جو اچھا کام کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ، یا یہ کام کرنے والے اس طرف ہو جاؤ۔ جو بے نمازی ہوگے اللہ کن صف میں کھڑا کرے گا؟ کل کو قیامت کے دن حامان، فرعون لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں قانون ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والا ہو، ذکر تلاوت کر، مول صاحب دعا کر، جو نماز پڑھنے والا ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، کیا کہتے ہیں ہم کہ بھائی تھوڑی دعا کر، جو مشکل مچو، پریشانی مچ، یہ کہتے ہیں۔ اب جو ہے اس سے بڑا اسٹیپ ہو سکتا ہے کہ جو ہے میں تو گنہگار ہوں، انسان سب گنہگار ہیں، لیکن فرشتے تو گنہگار نہیں ہیں، وہ تو پاک صاف ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازی ہیں، فرشتے خود اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کریں۔ اللہ کی ایک رحمت کا قطرہ ساری انسانیت کو کافی ہے۔ آپ بتاؤ کہ جو ہے نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ، رحمت کا وعدہ رکھا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نماز کے لیے جو شخص وضو کریں، مکمل وضو کریں، پھر نماز کے لیے چل دیے اور با جماعت نماز
نماز پڑھے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، کسی بھی انسان کا بچہ ہو اس سے محبت فطری ہو جاتی ہے، یعنی فوراً اس کی طرف آدمی لپکتا ہے۔ اسی طرح جو نماز پڑھنے والا، دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امت ان کی طرف بھاگتی ہے اور اللہ والوں کی طرف دوڑتی ہے۔ کیا وجہ؟ ان کا دل پاک ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے جو ہے نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، بہت بہترین حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے جو شخص وضو کر کے نکلے اور فرض نماز کی نیت کریں، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور فرض نماز کی نیت کرے تو اس کو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک شخص احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو نفل کی نیت سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو غریب ہو امیر ہو کتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے مسجدیں پکی تھی، پہلے تھی مسجدیں پکی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی لیکن کچے ہیں نمازی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں کا نمازی بن نہ سکا۔ سدے تو کر رہے ہیں، گلٹیاں تو مار رہے ہیں، لیکن یہ ناک اوپر، کبھی ٹاٹیے اوپر، کبھی جو ہے یہ پیر یہ ہاتھ جو ہے یہ زمین پر لگائے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اگر مسجد میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا دھیان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب پارٹ ٹائم نو پاکو نمازی چھو، قرآن پڑھوں ذکر کروں، لیکن اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کے اندر جان ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کہ یہاں حضرت حکیم الامت، غالباً حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جو ہے آئے اور بڑے لمبا سفر کر کے آئے تھے، تو حضرت گنگوہی کے یہاں وضو کا جو ہے مٹکا تھا، اس سے وضو کرتے تھے، نیا نیا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے چلو نیا مٹکا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو ملے گا، جو ہے خادم نے وہ پانی دیا لیکن وہ پانی بہت کڑوا لگا، حکیم الامت کو وہ پانی بہت کڑوا لگا۔ تو جو ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے یہاں کا کنواں کڑوا ہو گیا، پانی کڑوا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ خود پانی پیا تو واقعیت نے اتنا کڑوا پانی تھا کہ پورا گلا کڑوا ہو گیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ جس کمبار نے، جس شخص نے یہ گھڑا بنایا ہے اور یہ گھڑے کی مٹی جو ہے وہ اس قبر کی ہے جو بے نمازی تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس گھڑے کا پانی کڑوا کر دیا۔ اب سوچو زندگی کڑواہٹ والی نہ ہو، خراب نہ ہو، بے سکون نہ ہو تو کیا ہو؟ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر حکم کریں، اور ہو سکے مسجد میں پڑھنے کی فکر کریں، اور اگر مسجد میں جماعت نہ مل سکے تو کم از کم گھر پر بھی پڑھ لیں یا جہاں مل سکے وہاں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب